الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مشرک کو قتل کیا ہے؟ سوال کیا گیا ہے کہ اب ممکن ہے کہ آپ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غزوہ میں اپنے کسی دشمن کو قتل کیا ہو؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس آدمی کو فی سبیل اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب شدت اختیار کر جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4073، صحیح مسلم حدیث نمبر 1793۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس شخص سے احتراز ہے جسے حد یا قصاص میں قتل کیا جائے، اس لیے کہ جسے فی سبیل اللہ قتل کریں وہ بھی اس میدان میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کے قصد سے آیا تھا۔ ابی بن خلف کے علاوہ کسی اور کے متعلق تو علم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کیا ہو۔ اسے ابن جریر اور امام حاکم رحمہ اللہ نے سعید بن مسیب اور زہری رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ غزوہ احد کے سیاق میں لکھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کی جانب آئے، آپ کو سب سے پہلے کعب بن مالک نے خود لوہے کی خود یعنی مغفر کے نیچے پہچانا تو انہوں نے بلند آواز سے پکارا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا، اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو وہ ان کے ساتھ اس گھاٹی کی طرف نکل گئے جہاں پر پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ ان میں جناب ابو بکر، عمر، علی اور حارث بن الصمہ انصاری وغیرہ بھی تھے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو ابی بن خلف جو کہ اپنے گھوڑے العوز پر سوار تھا، اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جا لیا تو اللہ کا دشمن یہ سمجھ بیٹھا کہ اس کے ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو جائیں گے۔ جب وہ ان کے قریب ہوا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حارث بن سمہ سے نیزہ لیا اور اس سے ابی بن خلف کو مارا، جو کہ اس کے حلق پر لگا تو اللہ کا دشمن شکست خوردہ ہو کر الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ تو مشرک اسے کہنے لگا، اللہ کی قسم تجھے تو کچھ بھی تکلیف نہیں۔ تو وہ انہیں کہنے لگا، اللہ کی قسم جو کچھ مجھے ہوا ہے اگر وہی اہل مجاز کو ہوتا تو وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ وہ مکہ میں اپنے گھوڑے کو چارہ کھلاتے ہوئے کہتا کہ میں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات پہنچی تو فرمانے لگے، انشاءاللہ اسے تو میں قتل کروں گا۔ جب جنگ احد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے نیزہ مارا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ اسے میں قتل کروں گا، تو اسے یہ یقین ہو گیا کہ وہ اسی زخم سے ضرور مقتول بنے گا۔ تو وہ اسی زخم کی وجہ سے مکہ کی طرف واپس جاتے ہوئے صرف نامی جگہ پر پہنچ کر مر گیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 20181۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔